अस्सलाम वालेकुम जी। साकी चश्मे साकी के साथ आ जाए। 24 जून 2021 का दिन है और पहला जो इंटरव्यू का पार्ट है वो हमने मुकम्मल कर लिया, जिसमें मलिक खादिम हुसैन साहब की जो ज़िंदगी है उसके बारे में और जो उनकी सर्विस है, जो खिदमात हैं सोशली आपने जितनी भी समाजी कारकुन बतौर आपने खिदमात सर अंजाम दी, वो सारा हमने पूछा। अब हम इनके बारे में पूछ रहे हैं कि इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की हुई है पाकिस्तान रेलवे में, तो किस तरह के जो हादसा या टोटल जो डिटेल है वो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम जनाब। अच्छा, आपने मुलाजमत कब इख्तियार की थी पाकिस्तान रेलवे में? मैंने 1962 में। किस क्वालिफिकेशन पे आपने? मैं उस वक़्त मैं FA था। FA था। अच्छा, बतौर बतौर कैसे? नहीं मतलब स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर। ठीक है, आपने कहाँ पे खिदमत सर अंजाम दी? मैंने काफ़ी स्टेशन पे काम किया है। एक दो बता दें। मुल्तान काम किया है, रुकनपुर काम किया है, दुनियापुर किया है और बहावलपुर समसट्टा काम किया। और रिटायर कब हुए हैं? 1988। अच्छा, आप ये बताएं कि हालिया जो अब 2021 में भी अभी हालिया एक एक्सीडेंट हुआ है, उससे कबल भी होते रहे हैं और साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहे और एक दूसरे पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो आप इसके कुछ टेक्निकल वजूहत बता सकते हैं किस वजह से ये होता है? क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, रिटायर भी हैं, पेंशन भी लेते हैं, हदूद और क़यूद में आप भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप बताएंगे जिससे अवाम नाजरीन को पता चले कि ये वजह क्या होती है इसकी। असल बात ये है जी कि ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। एक यानी कि गाड़ी का ब्लॉक सेक्शन में डिरेल हो जाना, सही, उसकी तो सिर्फ और सिर्फ ये वजह हो सकती है कि वो जो ट्रैक होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, सही, खुल जाता है, यानी उसकी सही मेंटेनेंस से चाबी वाला ये जो PWI है उसका स्टाफ नहीं करता। अगर वो ब्लॉक सेक्शन में एक्सीडेंट नहीं होता, किसी कांटे पे कोई गाड़ी डिरेल होती है तो उसकी वजह ये होती है कि या तो कांटा गाड़ी के पास होने से पहले, सही, उस व्हील के पास होने से पहले उसको बदल दिया जाए, लेकिन वो बदल नहीं सकता क्योंकि उसकी जो 100 फुट लंबी एक बार होती है सही, जो उस कांटे को लॉक करती है, वो उसको नहीं चेंज होने देती। तो ये उसकी वजह सिर्फ यही मैं कहूँगा कि रास्ते में जो कोई ट्रैक होगा उस पर कोई चीज़ होगी या वो तो और एक्सीडेंट है कि मतलब फाटक से लोग क्रॉस कर रहे हैं, वो तो और एक्सीडेंट है। लेकिन आप ये बताएं कि एक गाड़ी एक ट्रैक पे जा रही है और दूसरी गाड़ी दूसरी साइड से आ गई, जैसे समरसट्टा में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या आप उसको समझते हैं, जानते हैं समरसट्टा में जो हो? असल बात ये मैनुअल गलती है। सही, बिल्कुल 12 बजे का टाइम था। ये किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ समरसट्टा की। समरसट्टा कौन था? मेरा ख्याल है 1982-83 की बात। सही, अच्छा। तो उस वक्त मैं बहावलपुर में था, मेरे साथ जो मेरे बंदे मुकाबले ड्यूटी पे समरसट्टा में था वो अब्दुलरहमान जोया था। सही, वो भी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था, मैं भी असिस्टेंट। तो एक डब्बा चलता है पाक पटन पैसेंजर, सही, वो उसका टाइम उधर से चलने का था। सही, और एक डब्बा चलता है समरसट्टा से ही बहावलनगर के लिए। सही, तो कुदरती उसके जाने का टाइम था, उसके जाने का भी टाइम था। शुमे किस्मत वो डब्बा जो पाक पटन से आया वो फार लाइन एक गाड़ी जो थी वो उसका इंजन फेल हो गया था। अच्छा, मेरे स्टेशन पे बहावलपुर वो उसी ट्रैक पे रुक गई। वो तो इस यानी कि जो ये अब सॉरी आप कैरी ऑन करें, अजान पे लेकर आ चुकी है, आप कैरी ऑन करें। अच्छा, बहरहाल वो गाड़ी मेरे पास उसका इंजन फेल था, वो आ गई, एक गाड़ी पीछे आई, मैंने उसको दूसरी लाइन पे लेकर उसको चला दिया, उसके बाद उसको इंजन लगा, वो भी चली गई। असल बात ये है कि जब ये हो रहा था सिस्टम तो पाक पटन पैसेंजर जो पाक पटन से आई थी 4 डब्बों की मालिक थी, वो एक इंजन काला था, वो हमने साइडिंग में दे दी थी कि ये गाड़ियाँ पास हो जाए फिर इसको निकाल के चला देंगे। और उसने जाना उसी लाइन पे था जिससे आप बैठे हैं, ये है डाउन लाइन, मैं बैठा हूँ अप लाइन पे। जो इधर सूरज चढ़ता है अप लाइन होती है, गरूब होती है डाउन लाइन होती है। तो ये डब्बा जो था पाकपटन से आया वो डाउन लाइन पे जाना था, एक डब्बा उधर से चलना था, उसने अप लाइन पे आना था। वो किसी ऐसे यानी कि कोई लाइन की खराबी या पॉइंट्स की खराबी की वजह से उस डब्बे को एक साइडिंग में डाल दिया गया था। जो डब्बा समरसट्टा से पाकिस्तान जाना था 4 गाड़ियों के बीच, तो फिर वो टकरा गई आपस में? नहीं ना टकराई, सुने कि उसने कहा कि उस डब्बे को उसने इस तरह चलाना था
یہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے LPC سسٹم, صحیح. وہ ان کو LPC دے کر اس کو سگنل ڈاؤن نہیں ہوتے, نہ ہی اس کے سامنے سگنل ہوتے ہیں. صحیح. اس کو آدمی پائلٹ کر کے اپنی لائن پہ چھوڑ آتا ہے, صحیح. تمام پوائنٹس وغیرہ کلیئر کر کے. تو وہ جو کیبن میں جو پوائنٹس مین تھا, اس نے اس کو چلایا. میں نے اس کو اسٹیشن ماسٹر کو لائن کلیئر مانگا کہ اب. اچھا, آپ بتا رہے تھے کہ وہ ٹریک ڈاؤن اور آپ ٹریک کی بات کر رہے تھے. ہاں جب جی, ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو پھر بچ بچاؤ ہو گیا تھا؟ اس کو بس کیسے ہونا تھا. تو کتنے کیجویلٹی ہوئی اس میں؟ کم از کم 7 آدمی مرے تھے. اس جمعے کا دن تھا, اچھا. 4 ڈبے کی وہ گاڑی تھی دونوں. صحیح. اور جمعے کے دن کو جو سواری جو ہوتی ہے باولپور اتر جاتی ہے, باولپور سے سمے کے لیے کو نہیں چڑھتی. صحیح. اور ادھر سے بھی اسی سے جمعہ کا دن تھا, لوگ زیادہ سوار نہیں ہوئے تھے, اس لیے کیجولٹیز کم ہو گئی ہیں. تو وہ گاڑی جو تھی نا اصل میں اس کو پیپر لائن کلیئر پہ وہاں سے نان سگنل لائن سے چلنا تھا, صحیح. سگنل نہیں تھے. صحیح. اور اس کو چلنے کے بعد جو اصل لائن تھی اس پہ لایا جانا تھا. صحیح. لیکن اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, بیٹھے رہو. پلس کیبن مین اور وہ جو کانٹے والا تھا, ان تینوں کی نااہلی غفلت, اس کی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ سرزد ہوا. انہوں نے بجائے اس کے کہ گاڑی کو پائلٹ کر کے دوسری لائن پہ, وہ لائن تو صاف ہو چکی تھی, اسی لائن پہ ڈالتے, کلیئر لائن پہ ڈالتے, کلیئر لائن پہ ڈالتے. کیونکہ لائن آلریڈی کلیئر ہو چکی تھی اور اس کی میسیجز وغیرہ ایکسچینج ہو چکی تھی. ان کے باقاعدہ نمبر دے دیے گئے تھے کہ لائن اب یہ کلیئر ہے, یو کین اسٹارٹ دا ٹرین فرام دس لائن اپ ٹو دس. صحیح. صحیح. اس وجہ سے ایکسیڈنٹ اس وجہ سے وہ اس نے اسی لائن پہ گاڑی چلا دی جس سے میں نے چلانی آپ تھی. اس کی ہسٹری جانتے ہیں کہ یہ ریلوے لائن برٹش دور میں انگریزوں نے بچھائی تھی, تو یہ کب سٹارٹ ہوئی تھی, کوئی اندازہ ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد برسر اقتدار ہے, تو میرا خیال ہے یہ 90s کے بعد 1900 کے بعد یہ بچھی ہے, 1910-15 ہو سکتا ہے. تقریباً. I am not aware of this thing. تو اب کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ جو اسٹیشن ماسٹر, آپ ایک ایسے سینئر ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے, تو اب جو ناظرین ہیں, اب ایکسیڈنٹ ان کو کم کرنے کے لیے کون سی وہ وجوہات ہے جس پر عمل پیرا ہو کر ایکسیڈنٹ کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے؟ لیکن کبھی بھی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, ریلوے کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ غفلت ہو جاتی ہے, انسان ہے, نسیان سے نکلا ہے, تو بھول چوک ہوتی رہتی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میسج کنوے کریں گے؟ میں تو یہی کروں گا ریلوے کے لیے کہ جو ریل نے قوانین بنائے ہیں, اگر ہم جو ورکر ہیں اس پہ صحیح ایکٹ اپان کریں, ان کو آبزرو کریں, تو انشاءاللہ ایکسیڈنٹس کی جو ہے نا تعداد منیمائز ہی نہیں بلکہ ختم ہو سکتی ہے. منیمائز. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑیاں ہیں, ان کے پرانے انجان ہیں, اس طرح کی کوئی اپڈیٹ کرنا چاہیے, ان کو گاڑیوں کو کرنا چاہیے, ٹرینوں کو کرنا چاہیے, تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑیاں ٹھیک ہیں وہ جو چل رہی ہیں؟ گاڑیاں تو اب جیسے ان کے پاس آمدن ہے اسی طرح چل رہی ہیں, کیونکہ پاکستان ریلوے خسارے میں جا رہا ہے. خسارے میں جا رہا ہے, ہر آدمی بے ایمان ہے, سچی بات ہے. پاکستان میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن, رشوت, بدعنوانی اور ہر ظلم, ہر جرم اس قوم میں کی رگوں پہ مسرایت کر چکا, تو آپ کیا؟ یہ تو ہر آدمی جانتا. میں اس کے متعلق کیا آپ کو مزید ایکسپریس کروں کہ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی, سچی بات ہے کہ بے ایمانی سے دور نہیں ہے. اچھا, ہم اچھا معاشرہ بنانے کے لیے سول لاج کہ کوئی آدمی غیر ملک سے آیا, وہ دیریا تھا, ایتھیسٹ تھا, اس نے کہا خدا نہیں ہے. جب وہ پاکستان میں آیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اگینسٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ ٹھیک چل رہا ہے. تو وہاں جب گیا تو اس نے کہا جی میں آج تصدیق کرتا ہوں کہ پاکستان میں خدا ہے, جس کے سارے پہ پاکستان چل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان ہوتا ہے مجھے اس بات کا کہ کوئی آدمی, اگر ہم ایمانداری سے ڈیوٹی سر انجام دیں, ایمانداری سے ہم بچوں کو پڑھائیں, ایمانداری سے ہم جو چیز بھی بنتی ہے ان کو بنائیں, تو یہ سارا کچھ اچھا ہو سکتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ ایک سویلائز سوسائٹی بنانے کے لیے 1-2 سینٹینس میں آپ بتائیں کہ ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں
اور یہ تو صاحب اقتدار ہی سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے ہر بندہ، ہر گھر سے ایک چراغ نکلے جو اچھائی کا ہو. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، امن و آشتی کا علمبردار بھی ہو، اور جیسے چوری ووری یہ مطلب ابھی بات کر رہے تھے، تو اس کے علاوہ اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہو کہ دیکھیں اس طرح کی سوسائٹی ہم چاہتے ہیں کہ میں ایک انگوٹھی کی رنگ یہاں پہ پھینک دوں، سرے راہ پھینک دوں، کوئی اٹھانے والا بھی نہ ہو، اس طرح سے ہم ایماندار بن جائیں. کیا ایسا پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے 10-20 سال؟ صرف ایک ہی چیز ہے، اگر ہم اسلامی نظام قائم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ایوری تھنگ ول بی سیٹ رائٹ. زبردست. پاکستان اسلامی نظام کی وجہ سے اور کچھ نہیں ہوگا. اور وہ اسٹرکٹ قانون بنائیں گے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اس کے بعد تو بندہ اپنی طرف سے خود کو ٹھیک کر لے. وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی، یعنی کہ خود احتسابی بھی لازمی ہے، لیکن جو قوانین ہیں یہ اسلامی ہونے چاہیے. بہت شکریہ ناظرین. یہ سیکنڈ پارٹ تھا جس میں آپ نے بتایا کہ جو ٹیکنیکل کی وجوہات کی بنا پر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ریلوے میں وہ بھی بتائے ہیں جناب ملک خادم حسین صاحب نے، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج خصوصی ٹائم نکالا. چکے 83 سال کی عمر میں بھی سوشلی بہت زیادہ کام وام کرتے رہتے ہیں. تو ان کی صحت کی کیسی پوزیشن ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے. نظر کی؟ نظر تھوڑی چل پھر سکتے ہیں؟ چل پھر سکتا ہوں بخوبی. آپ کتنے تک سفر کر سکتے ہیں؟ مطلب کتنا آپ کو چلنا پڑے؟ 1-2-3 کلومیٹر؟ کتنا؟ آدھا کلومیٹر چل جاؤں گا میں انشاءاللہ. آپ خوراک میں کیا چیز کھاتے ہیں کہ ابھی آپ کی صحت کا راز یہ ہے کہ ابھی آپ چل پھر سکتے ہیں؟ نہ تو سادہ خوراک ہے. اچھا سادہ خوراک. ہاں جی انشاءاللہ دودھ پیتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو. پلیز تھینک یو، مائی انٹرویو. تھینک یو لاٹ آف تھینک.